کہ جب زیست کے اوراق کو گردانے گی، جب زیست کے اوراق کو گردانے گی، توفیق الہی کا سبب جانے گی، توفیق الہی کا سبب جانے گی، اس مرثیہ گوئی کی بدولت طیب ایک روز یہ دنیا تجھے پہچانے گی، ایک روز یہ دنیا تجھے پہچانے گی۔ ملاحظہ فرمائے کہ بھائی اور کہ سیرت کے سب اسرار نہاں کھولتے ہیں، سیرت کے سب اسرار نہاں کھولتے ہیں، میزان تکلم پا مجھے تولتے ہیں، میزان تکلم پا مجھے تولتے ہیں، اظہار نہیں کرتا مگر ظاہر ہوں، چپ رہتا ہوں اعمال میرے بولتے ہیں، چپ رہتا ہوں اعمال میرے بولتے ہیں۔ مرثیے کا عنوان ہے صحابیت۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کے حال کا مرثیہ ہے۔ غالباً بہت کم لوگ بزرگوں نے چاہے کسی کتاب میں دیکھ لیا ہو کسی مرثیہ کے، ورنہ جناب مسلم کے حال کا مرثیہ کہیں میری نگاہ سے نہیں گزرا مکمل مرثیہ۔ ضمناً تو تذکرہ ہر مرثیے میں ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمایا، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ پھر طائر تخیل مدحت کے پر کھلے، پھر طائر تخیل مدحت کے پر کھلے، انصار ذی حشم کے فضیلت کے در کھلے، لازم ہے باب فکر سخن معتبر کھلے، لازم ہے باب فکر سخن معتبر کھلے، ارے اظہار حق میں نو کے قلم کا ہنر کھلے، اظہار حق میں نو کے قلم کا ہنر ملے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سر چشمے عروج معانی دکھائی دے، ارے فرش ثنا پا عرش بیانی دکھائی دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اے باب شہر علم رسول فلک مقام، اوج کرم سے بخش مجھے طاقت کلام، صدقہ عطا ہو نہج بلاغہ کا یا امام، ہو خادم دبیر سخن میں میرا بھی نام، ہو خادم دبیر سخن میں میرا بھی نام۔ ادھر یہ سلوار پڑھیں محمد علیہ۔ صدقہ عطا ہو نہج بلاغہ کا یا امام، ہو خادم دبیر سخن میں میرا بھی نام، کاسا بدست ذہن کو رزق کلام دے، کاسا بدست ذہن کو رزق کلام دے، اور بزم انیس و انس میں مثبت مقام دے۔ مولا تیری رضا کا طلبگار ہے قلم، ہو حکم انگلیوں کو تو خامہ کرے رقم، ہو حکم انگلیوں کو تو خامہ کرے رقم، نو کے قلم کو بخش دے کچھ معرفت کے نم، نو کے قلم کو بخش دے کچھ معرفت کے نم، کاغذ دکھائی دے میری فکر سخن کا یم، کاغذ دکھائی دے میری فکر سخن کا یم، قاری کو اپنے ذوق نظر کا صلا ملے، ارے اہل شعور کو گوہر بے بہا ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کہ جی چاہتا ہے آج ہو ذکر صحابیت، جی چاہتا ہے آج ہو ذکر صحابیت، اہل ولا کے ذہنوں کی جس سے ہو تربیت،
الجھے ہوئے دماغوں کی جس سے ہو تسلیت، الجھے ہوئے دماغوں کی جس سے ہو تسلیت، ہو جس سے صاف اور بھی پاکیزہ ذہنیت، ہو جس سے صاف اور بھی پاکیزہ ذہنیت۔ مولانا فرمائے کہ اصحاب حق پسند کی صورت ہو آئینہ، اصحاب حق پسند کی صورت ہو آئینہ، قرآن میں ان کے مدح کی آیت ہو آئینہ۔ تو ایمان کے ساتھ جن کو ملی صحبت رسول، ان کی صحابیت کی تجلی ہمیں قبول۔ ایمان کے ساتھ جن کو ملی صحبت رسول، ان کی صحابیت کی تجلی ہمیں قبول، لیکن جہاں نفاق کا دل میں رہا دخول، ان سے ہر اہل حق کی طبیعت رہی ملول۔ مولانا فرمائے کہ جن لوگوں کو نبی کی نبوت پر شک رہا، جن لوگوں کو نبی کی نبوت پر شک رہا، چہرہ عمل کا ان کے سدا بے نمک رہا، چہرہ عمل کا ان کے سدا بے نمک رہا۔ تو تاریخ میں ہے ایسے بہت اس قطار میں، ہادی سے انحراف تھا جن کے شعار میں، دل تھا قرار میں نہ نظر تھی قرار میں، دل تھا قرار میں نہ نظر تھی قرار میں، تھے مبتلا عداوت حق کے بخار میں، تھے مبتلا عداوت حق کے بخار میں۔ مولانا فرمائے کہ زہر نفاق خون کی آلودگی میں تھا، زہر نفاق خون کی آلودگی میں تھا، رہتے تھے بزم نور میں دل تیرگی میں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زہر نفاق خون کی آلودگی میں تھا، رہتے تھے بزم نور میں دل تیرگی میں تھا۔ مولانا فرمائے اس میں ایک قافیہ نظم کیا ہے میں نے، جو بزرگ حضرات تو خیر بہتر جانتے ہیں، لیکن نوجوان اور بچوں کے کانوں میں شاید وہ لفظ پڑا بھی نہیں ہوگا۔ وہ لفظ ہے تراز، تیرے الف زاد، جس کے میں آنے ہوتے ہیں میل جول رکھنا۔ اب وہ قافیے کی مجبوری تھی، علیحدہ نظم کرنا پڑ گیا۔ مولانا فرمائے کہ وحی خدا پا بھی انہیں ہوتا تھا اعتراض، وحی خدا پا بھی انہیں ہوتا تھا اعتراض، ظاہر نہ ہو نفاق اسی پر رہا ریاض، ظاہر نہ ہو نفاق اسی پر رہا ریاض، علم یقین سے سادہ رہی قلب کی بیاض، علم یقین سے سادہ رہی قلب کی بیاض، اصحاب با وفا سے بھی رکھتے نہ تھے تراز، اصحاب با وفا سے بھی رکھتے نہ تھے تراز۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی درنگی حیات تھی، دل میں نفاق ہونٹوں پر ایمان کی بات تھی، دل میں نفاق ہونٹوں پر ایمان کی بات تھی۔ لذا فرمائیں کہ بنتے تو تھے شجاع، لہو میں تھی بزدلی۔ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بنتے تو تھے شجاع، لہو میں تھی بزدلی، میدان کارزار میں جاتے تھے جب کبھی، میدان کارزار میں جاتے تھے جب کبھی، پچھلی صفوں میں رہ کے بچاتے تھے زندگی، پچھلی صفوں میں جا کے بچاتے تھے زندگی، پچھلی صفوں میں میدان کارزار میں جاتے تھے جب کبھی، پچھلی صفوں میں جا کے بچاتے تھے زندگی، رہتی تھی چھائی خوف سے چہروں پر مردنی، رہتی تھی چھائی خوف سے چہروں پر مردنی، جب سر پر موت آتی تو ہر رشتہ توڑ کے میدان سے بھاگ جاتے پیغمبر کو چھوڑ کے، میدان سے بھاگ جاتے، میدان سے
بھاگ جاتے پیغمبر کو چھوڑ کے. سرمایہ نجات سے ان کو نہ تھا شغف, سرمایہ نجات سے ان کو نہ تھا شغف. دنیا کے مال و زر ہی رہے فکر کا ہدف, دنیا کے مال و زر ہی رہے فکر کا ہدف. توشے میں آخرت کے اکٹھا کیے خزف, توشے میں آخرت کے اکٹھا کیے خزف. انسان کی شکل میں تھے یہ طاغوت کے خلف. آیت الکرسی حضرات مطالعہ کرتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کی شکل میں تھے یہ طاغوت کے خلف. رخ پیرووں کا کر کے خرافات کی طرف لے جا رہے تھے, نور سے ظلمات کی طرف لے جا رہے تھے, نور سے ظلمات کی طرف. تو ہم ان کی پیروی کو کریں کس طرح قبول, جن کے نہ دین کے ہیں نہ دنیا ہی کے اصول. نازاں تو ہیں کہ ان کو ملی صحبت رسول, لیکن ہٹی نہ دل سے, لیکن ہٹی نہ دل سے ریا کی کثیف دھول. مملوک کیا نفاق سے حق کے نشان کو, ارے اللہ ان کے شر سے بچائے جہان کو. سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. لرب میں کہ بعد رسول ہو گئی دہشت گری شروع, بعد رسول ہو گئی دہشت گری شروع. حرص و ہوس کی سمت ہوئی ذہنیت رجوع, حرص و ہوس کی سمت ہوئی ذہنیت رجوع. بے فیض ہو کے رہ گئی امن و اما کی جو, بے فیض ہو کے رہ گئی امن و اما کی جو. جز بز ہوئے اصول پریشان ہوئے فروع. ملاحظہ فرمائیں کہ آپس کے تفرقوں نے کچھ ایسا اثر کیا کہ دین سلامتی میں تشدد نے گھر کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ بے شک صحابیت کے مدارج بلند ہیں, بے شک صحابیت کے مدارج بلند ہیں. ایمان کے اعتبار سے جو حق پسند ہیں, ایمان کے اعتبار سے جو حق پسند ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے مگر بس وہ چند ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے مگر بس وہ چند ہیں. حسن صحابیت سے وہی بہرہ مند ہیں, ہمراہ ان کے رحمت پروردگار ہے. جو ان کی پیروی کرے وہ رستگار ہے. تو بعد نبی و آل نبی ان کا ہے مقام. اطرت کے بعد جن کو کہیں افضل العوام, اطرت کے بعد جن کو کہیں افضل العوام. اہل فلک بھی جن کو ادب سے کریں سلام. صحبت میں یوں رسول کی رہتے تھے صبح و شام, صحبت میں یوں رسول کی رہتے تھے صبح و شام. کہ تارے نفس کو جوڑ کے عقدہ کشا کے ساتھ سائے کی طرح رہتے رسول خدا کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لڑا فرمائے کہ حکم نبی کو حکم خدا مانتے تھے وہ, حکم نبی کو حکم خدا مانتے تھے وہ. ان سے گریز عین خطا جانتے تھے وہ. حق صحبت رسول کا پہچانتے تھے وہ. خود کو نبی کے بندوں میں گردانتے تھے وہ, خود کو نبی کے بندوں میں گردانتے تھے وہ. رہتے تھے پیچھے پیچھے نبی کے وہ اس طرح کوئی غلام ساتھ ہو آقا کے جس طرح. بلادہ فرمائیں ان کی صفتیں جو تاریخ میں ملتی ہیں کہ صحبت میں بیٹھتے تھے تو رکھتے تھے سر کو خم, صحبت میں بیٹھتے تھے تو رکھتے تھے سر کو خم. آنکھوں کی سجدہ گاہ تھے مخدوم کے قدم, آنکھوں کی سجدہ گاہ تھے
مخدوم کے قدم صفحات دل پر کرتے تھے قول نبی رقم. یوں ہی نہیں سن لیتے تھے, صفحات دل پر کرتے تھے قول نبی رقم. شکر خدا کا ورد کیا کرتے دم بدم, شکر خدا کا ورد کیا کرتے دم بدم. وہ اس شرف کو عین سعادت سمجھتے تھے, اطرت کی پیروی کو عبادت سمجھتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمائے کہ ایمان میں فروغ کی کرتے تھے جستجو, ایمان میں فروغ کی کرتے تھے جستجو, محتاط ہو کے کرتے تھے غیروں سے گفتگو, محتاط ہو کے کرتے تھے. یہ بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے کہ پیغمبر کے راز کو باہر ایسے لوگوں کے درمیان بیان نہ کرو جو اس راز کے متحمل نہیں ہو سکتے. علامہ کہ محتاط ہو کے کرتے تھے غیروں سے گفتگو. فطرت تھی پاک باز تو طینت تھی نیک خو, فطرت تھی پاک باز تو طینت تھی نیک خو. آب ولا سے رہتے تھے ہر وقت باوضو, آب ولا سے رہتے تھے ہر وقت باوضو. ارے ایسا ثبوت اپنی عقیدت کا دیتے تھے, ایک سانس بھی خلاف مشیت نہ لیتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علماء سلمان ہوں کہ بوذر و مقداد باوفا, عمار ہوں کہ مالک و میسم سے حق ادا, سب جادہ رسول کے سالک رہے صدا, ان پر ہزار جان سے ہم اہل حق فدا. سیرت میں ان کی حسن فروع و اصول تھا, ان کا ہر ایک عمل برضائے رسول تھا. ایک تھا بغیر دیکھے صحابی رسول کا, اللہ فرمائے ایک تھا بغیر دیکھے صحابی رسول کا, یعنی اویس عاشق محبوب کبریا. ملاحظہ فرمائیں کہ دندان مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا, دندان مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا, سب اپنے دانت توڑ دیے. واہری وفا, سب اپنے دانت توڑ دیے. پہلے ایک دانت ٹوٹا تو پھر سوچا کہ پتہ نہیں رسول اللہ کا یہی دانت ٹوٹا یا کوئی اور ٹوٹا, تو دوسرا توڑ لیا. تاریخ کہتی ہے اس طریقے سے سارے دانت توڑ دیے. رسول کو دیکھا نہیں تھا لیکن صحابیت کا شرف ملا. مولانا میں دندان مصطفیٰ کی شہادت کو جب سنا, سب اپنے دانت توڑ دیے. واری وبا ہوتے ہیں ایسے دوست شہ نامدار کے, جو اپنا بہا دے پسینے پیار کے. ایسے صحابیوں پر ہمارے وفا نثار, ان کی ثنا ہے باعث الطاف گردگار. سیرت ہے ان کی سیرت مرسل سے استوار, ہے ان کا قول و فعل شریعت سے ہمکنار. ایسے گھلے ملے تھے وہ دینی نظام میں, پہچانتے تھے فرق حلال و حرام میں, پہچانتے تھے فرق حلال و حرام میں. ایسے صحابی تھے, حقیقی صحابی جو رسول اللہ کے تھے. ملاحظہ فرمایا یہاں سے مرثیہ کہ اب سوچئے حسین کے اصحاب کیسے تھے. اب سوچئے حسین کے اصحاب کیسے تھے. شہ نے یہ کہہ کے جن کے بتائے ہیں مرتبے, جیسے رفیق مجھ کو خدا نے عطا کیے, نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے. نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے. بیت فرمایا, مولا فرما رہے نانا نے ایسے پائے نہ بابا ہی کو ملے. میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دو. میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دو. وہ کہہ رہے تھے میں راہ دے رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دیں. وہ کہہ رہے تھے عہد وفا کیسے توڑ دیں. میں راہ دے رہا تھا
میرا ساتھ چھوڑ دیں. وہ کہہ رہے تھے عہد وفا کیسے توڑ دیں. مولانا فرمایا خاص طور پہ بندی کہتے تھے اگر حضور نہیں ہیں تو ہم نہیں. عہد وفا کیسے توڑ دیں؟ کہتے تھے اگر حضور نہیں ہیں تو ہم نہیں. رشتہ اجل سے جڑتا ہے جڑ جائے غم نہیں. رشتہ اجل سے جڑتا ہے جڑ جائے غم نہیں. تڑپے مثال ماہی بے آب علم نہیں. تڑپے مثال ماہی بے آب علم نہیں. چوتھا مصرع بیت پیدا فرمائیں تڑپے مثال ماہی بے آب علم نہیں. مر کے بھی ساتھ آپ کے ہوں گے یہ کم نہیں. مر کر بھی ساتھ آپ کے ہوں گے یہ کم نہیں. ارے ذلت کے ساتھ سانسوں کا رشتہ نہیں قبول. ذلت کے ساتھ سانسوں کا رشتہ نہیں قبول. مرنا ہمیں قبول ہے جینا نہیں قبول. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا فرمائے کہ مسلم وہب بریرو حبیبو زہیر قین عابس ہلال و جون سے دلدادہ حسین. حر اس کا بھائی اس کا جگر بند نور عین. صبح دہم جو آئے سوے شاہ مشرقین. صبح دہم جو آئے سوے شاہ مشرقین. یہ چند نام ہی نہیں بس خوش خصال تھے. یہ چند نام ہی نہیں بس خوش خصال تھے. ارے 70 دتن میں جتنے تھے سب با کمال تھے. 70 دتن میں جتنے تھے سب با کمال تھے. ملاحظہ فرمایا یہاں سے مرثیہ منزل پہ میں آیا کہ کوفے میں ایک روز ملے مسلم و حبیب. کوفے میں ایک روز مسلم و حبیب. حالات ان دنوں نظر آتے تھے کچھ عجیب. لگتا تھا انقلاب کوئی ہوگا ان قریب. لگتا تھا انقلاب کوئی ہوگا ان قریب. ہر ذہن مضطرب تھا ہراساں تھا ہر نصیب. ہر ذہن مضطرب تھا ہراساں تھا ہر نصیب. ایک خوف تھا کہ جس سے فضا تھر تھراتی تھی. جھنکار اسلحوں کی سماعت میں آتی تھی. تو مسلم حبیب سے بھی زیادہ تھے سندراز. زاہد ورا شعار صحابی حق نواز. راشے سے کانپنے لگے تھے دست کارساز. راشے سے کانپنے لگے تھے دست کارساز. گوشہ نشین رہتے تھے دنیا سے بے نیاز. حالانکہ جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا. حالانکہ جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے اور رسول اللہ کا سن مبارک سے 63 سال تھا. ان کے ذہن کی کجروی پر تو شک ہے. جناب مسلم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. فرمائیں کہ گوشہ نشین رہتے تو دنیا سے بے نیاز. حالانکہ جو تھا ذہن میں پابند ہوش تھا. دل میں ولائے آل پیمبر کا جوش تھا. تو پوچھا حبیب سے کہ یہ کیا ہے معاملہ. ہلچل ہے کوفیوں میں عجب کیا ہے ماجرا. بولے حبیب آپ کو شاید نہیں پتا. بولے حبیب آپ کو شاید نہیں پتا. یہ سارا اہتمام ہے قتل حسین کا. بیعت طلب یزید ہوا ہے حسین سے. وہ جنگ چاہتا ہے شہ مشرقین سے. وہ جنگ چاہتا ہے شہ مشرقین سے. یہ سن کے اٹھ کھڑے ہوئے مسلم با اضطراب. بولے کہ آہا یہ کیسا ہے انقلاب. نکلا تھا میں خریدنے اپنے لیے خضاب. نکلا تھا میں خریدنے اپنے لیے خضاب. لیکن فراق شہ کی مجھے اب نہیں ہے تاب. اب دامن مراد شہادت بھروں گا میں. ارے اس ریش کو خضاب لہو سے کروں گا میں.
مولا فرمائیں کہ اللہ ری حسین کی نصرت کا ولولہ، قتل حسین کی خبر سنی اور بے چین ہو گئے. اللہ ری حسین کی نصرت کا ولولہ، سیدھی ہوئی کمر تو مچلنے لگے قوا، سیدھی ہوئی کمر تو مچلنے لگے قوا، انگڑائی لی تو ذوف بدن ہو گیا ہوا، انگڑائی لی تو ذوف بدن ہو گیا ہوا، آنکھوں کی پتلیوں کی چمک ہو گئی سوا، آنکھوں کی پتلیوں کی چمک ہو گئی سوا. ارے مدت سے جس عروس شہادت کی چاہ تھی، مدت سے جس عروس شہادت کی چاہ تھی، وہ نصرت حسین میں پیش نگاہ تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لگا پائے گا جلدی میں سفر طے کر رہا ہوں کہ رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے، رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے. میں ایک مصرے کی طرف توجہ چاہتا ہوں. رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے، چہرے سے جھریوں کی نقابیں الٹ کے آئے، چہرے سے رخصت ہوئے حبیب سے گھر میں پلٹ کے آئے، چہرے سے جھریوں کی نقابیں الٹ کے آئے. گھر کے جو مسئلے تھے وہ جوں ہی سمٹ کے آئے، گھر کے جو مسئلے تھے وہ جوں ہی سمٹ کے آئے. جذبات خیر دامن دل سے لپٹ کے آئے، جذبات خیر دامن دل سے لپٹ کے آئے کہ سب چھوڑ کر صراط شہادت پر چل پڑے اور کنبے کو لے شکر رب کے لیے سر جھکا دیا. سبط نبی نے سینے سے ان کو لگا لیا. انصار شہ میں گونج اٹھی تکبیر کی صدا، انصار شہ میں گونج اٹھی تکبیر کی صدا. قلت کو صبر و شکر کی تلقین مل گئی، قلت کو صبر و شکر کی تلقین مل گئی. زینب کے دل کو تھوڑی سی تسکین مل گئی، زینب کے دل کو تھوڑی سی تسکین مل گئی. اترے جو کربلا میں شہ آسماں جناب، زیر قدم تھی گرم توے کی طرح تراب، اٹھی جدھر نگاہ نظر آتے تھے سراب. بے آب آسمان تھا پیاسا تھا آفتاب، بے آب آسمان تھا پیاسا تھا آفتاب. گیتی کے اب خرات میں محبوس تھی فضا، ارے دم گھٹ رہا تھا جینے سے مایوس تھی فضا. تو عاشور کو جو گرم ہوا حق کا معرکہ، میں عاشور کو جو گرم ہوا حق کا معرکہ، بوڑھے جری نے اپنی بھووں کو چڑھا لیا، بوڑھے جری نے اپنی بھووں کو چڑھا لیا. رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا، رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا. چوتھا مصرع اور بیت ملازہ فرمائیں، رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا، پٹکا کمر سے باندھا تو محسوس یہ ہوا. اور بیت ملازہ فرمائیں، رومال سے اٹھا کے پپوٹوں کو کس دیا، پٹکا کمر سے باندھا تو محسوس یہ ہوا. پٹکا کمر سے باندھا تو محسوس یہ ہوا. سینے سے ولولوں کا سمندر ابل پڑا، ارے سورج غروب پر تھا دوبارہ نکل پڑا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پٹکا کمر سے باندھا تو محسوس یہ ہوا. سینے سے ولولوں کا سمندر ابل پڑا، سورج غروب پر تھا دوبارہ نکل پڑا.
تو سب بستہ جب ہوئے شہ والا کے پاس باں، اس مختصر سی فوج کی ہیبت ہوئی عیاں، ترتیب فوج شاہ کی تڑپی جو بجلیاں، ترتیب فوج شاہ کی تڑپی جو بجلیاں، آنکھوں پر ہاتھ دھرنے لگے شام کے جواں، آنکھوں پر ہاتھ دھرنے لگے شام کے جواں، رخ غازیوں کے تھے کہ چمک پر تھے آفتاب، رخ غازیوں کے تھے کہ چمک پر تھے آفتاب، زوبار ایک ساتھ 72 تھے آفتاب۔ سربات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلارفائیں دل پر رقم تھے آیا ایثار معتبر، چہروں پر نور نصرت سرور تھا جلوہ گر، آنکھوں میں تھا جمال رخ سید البشر، آئینہ ہو رہے تھے وفاؤں کے خشک و تر۔ چوتھے مصرے میں قافیہ ملاحظہ فرمائیں کہ آئینہ ہو رہے تھے وفاؤں کے خشک و تر، صورت ہر ایک صبر و رضا کی کتاب تھی، صورت ہر ایک صبر و رضا کی کتاب تھی، ارے سوکھی ہوئی زبانیں تھیں چہروں پر آب تھی، سوکھی ہوئی زبانیں تھیں چہروں پر آب تھی۔ تو مغلوبہ جنگ سے ہوا آغاز کاردار، اللہ ہی قیادت عباس نامدار، ایک حملے میں ہی فوج یزیدی ہوئی فرار، مارے گئے غنیم کے فوجی کئی ہزار، مارے گئے غنیم کے، تاریخ میں ہے ادھر کے 30 جانثار شہید ہوئے تھے، ادھر کے تو ہزاروں، اور پہلے ہی حملے میں فوج یزید پیچھے ہٹ گئی۔ ایک حملے میں ہی فوج یزیدی ہوئی فرار، مارے گئے غنیم کے فوجی کئی ہزار، کثرت کے سر سے موت کا طوفان گزر گیا، خفت سے ابن سعد کا چہرہ اتر گیا۔ تو شمر لئی نے پڑھ کے دیا اس کو مشورہ، اس طرح جنگ میں حق سارا کھلا کھلا، ایسا جو ایک حملہ کہیں اور ہو گیا، فوجی ہمارے ڈھونڈیں گے رستہ فرار کا، فوجی ہمارے ڈھونڈیں گے رستہ فرار کا، ارے انسان نہیں یہ لوگ فرشتے قضا کے ہیں، یہ انسان نہیں یہ لوگ فرشتے قضا کے ہیں، یہ شیر بیشہ اسد کبریا کے ہیں۔ آخر فرادہ جنگ کا آغاز ہو گیا، ہونے لگا ایک ایک کا رن میں مقابلہ، قابو میں جب نہ آتا تھا ناصر حسین کا، کر لیتا بڑھ کے شام کا لشکر محاصرہ، مل کر سگان شام جھپٹتے تھے شیر پر، ارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے تنہا دلیر پر۔ تو کتنے یوں ہی شہید ہوئے شہ کے جانثار، لاشیں اٹھا کے لاتے رہے شاہ نامدار، مسلم بھی بہر اذن شہادت تھے بے قرار، حسرت سے دیکھتے سوئے شبیر بار بار، حسرت سے دیکھتے سوئے شبیر بار بار، آخر جب اضطراب نے لینے دیا نہ چین، آخر جب اضطراب نے لینے دیا نہ چین، اظہار مدعا کی تڑپ نے لیا نہ چین، آئے قریب شاہ نگاہوں کو خم کیے، بولے ادب سے مجھ کو بھی اب اذن دیجیے، جام بقا سے مجھ کو بھی سیراب کیجیے، جام بقا سے مجھ کو بھی سیراب کیجیے، آب کرم سے میری زراعت بھی سینچیے، آب کرم سے میری زراعت بھی سینچیے، ارے مولا مجھے بھی اجر ریاض عمل ملے، اور مجھ کو بھی نخل نصرت ایمان کا پھل ملے۔ بلا رحمائیں کہ مسلم کی سمت دیکھ کے بولے شہ خدا، اب امام وقت کے لیے اذن جنگ دینا کتنی شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ امام جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے، کس پر جہاد واجب ہے، کس پر جہاد ثابت ہے،
کون جہاد کے قابل ہے کون نہیں ہے، اس سب کا علم امام کو ہوتا ہے۔ تو مسلم کی سمت دیکھ کے بولے شہ خدا، تم ہو ضعیف، تم کو میں کس طرح دوں رضا، تم ہو ضعیف، تم کو میں کس طرح دوں رضا، تم پر جہاد سیف کا فرض اب نہیں رہا، اے مسلم تم پر جہاد سیف کا فرض اب نہیں رہا، ہاں تم کو اجر نصرت حق، ہاں تم کو اجر نصرت حق دے گا کبریا۔ فرماتے ہیں کہ اس مہلکے میں خود کو نہ ڈالو تو ٹھیک ہے، ارے تیر و تبر سے خود کو بچا لو تو ٹھیک ہے۔ مسلم لرز کے بولے کہ اللہ کی پناہ، مسلم لرز کے بولے کہ اللہ کی پناہ، اے مولا میں دیکھوں اور آپ ہو مقتول بے گناہ، میں دیکھوں اور آپ ہو مقتول بے گناہ، ارے منظر یہ میں نہ دیکھ سکوں گا خدا گواہ، منظر یہ میں نہ دیکھ سکوں گا خدا گواہ، قبل اس کے مجھ سے چھین لے یا رب میری نگاہ۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا کہ قبل اس کے مجھ سے چھین لے یا قبل اس کے مجھ سے چھین لے یا رب میری نگاہ، کہوں کہ اذن وغا مجھے بھی ملے حق کی راہ میں، اے مولا تڑپا ہوں عمر بھر میں، تڑپا ہوں عمر بھر میں شہادت کی چاہ میں، تڑپا ہوں عمر بھر میں شہادت کی چاہ میں۔ چپ ہو گئے جو سر کو جھکا کر شہ خدا، مسلم سمجھ گئے کہ مجھے اذن مل گیا، مسلم سمجھ گئے کہ مجھے اذن مل گیا۔ چومے ادب سے دست شہنشاہ کربلا، جوش وغا کا سینے میں طوفان سا اٹھا، بیٹھے فرس کے پشت پا تیور بدل گئے، بیٹھے فرس کے پشت پا تیور بدل گئے، اور دل سے ہراس و ذوف و نقاہت نکل گئے۔ تو گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا سوئے کارزار، جنبش عنا کو دی تو اڑا سن سے راہوار، توسن تھا آگے پیچھے بہت دور تک غبار، توسن تھا آگے پیچھے بہت دور تک غبار، سرعت پا اس کی گاوے زمیں بھی تھی بے قرار، سرعت پا اس کی گاوے زمیں بھی تھی بے قرار، پہنچے جو رن میں اسپِ فلک سے رک گیا، اور پرچم سپاہ شام کا تھرا کے جھک گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آلہ۔ تو پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام، پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام، ملاحظہ فرمائیں، پہلے تو فوج شر سے کیا اس طرح کلام، میں شیعہ علی ہوں سنو حامیان شام، میں شیعہ علی ہوں سنو حامیان شام، میرا شرف یہ ہے کہ میں اطرت کا ہوں غلام، میں اوسجا کا بیٹا ہوں، مسلم ہے میرا نام، میں اوسجا کا بیٹا ہوں، مسلم ہے میرا نام، میں اوسجا کا بیٹا ہوں، یہ نام یہاں کیوں لیا؟ میں اوسجا کا بیٹا ہوں، مسلم ہے میرا نام، جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لے مجھے، جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لے مجھے، ارے صفین کے بھگوڑے بھی پہچان لے مجھے، جو جانتے نہیں ہیں وہ سب جان لیں مجھے، صفین کے بھگوڑے بھی پہچان لیں مجھے۔ کیا خوب تم نے اجر ادا کیا، کلمہ نبی کا پڑھ کے نہ پاسے وفا کیا، الفت کے بدلے آل سے نفرت، یہ کیا کیا؟ الفت کے بدلے آل سے نفرت، یہ کیا کیا؟ تم ہی سوچو تم نے بھلا یا برا کیا، اب تم ہی سوچو تم نے بھلا یا برا کیا، دنیا سے مول
نارے سقر کا کفن لیا، دنیا سے مول نارے سقر کا کفن لیا، ارے لعنت کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا۔ شمر لئی پکارا کہ ابن اوسجا ہم کو نصیحتیں نہ کرو، یہ ہے معرکہ، میدان حرب و ضرب ہے جائے مجادلہ، میدان حرب و ضرب ہے جائے مجادلہ، آگے بڑھو جو ہم سے ہے لڑنے کا حوصلہ، آگے بڑھو جو ہم سے ہے لڑنے کا حوصلہ، آئے گا راستے میں جو قتل حسین کے، ہم اس سے چھین لیں گے سب انفاس چین کے۔ یہ شمر لیل ملعون بولا۔ لطفہ کے مسلم کڑک کے بولے کہ خاموش بد کلام، مسلم کڑک کے بولے کہ خاموش بد کلام، دیتی ہے تجھ کو لقمے صدائے سگان شام، دیتی ہے تجھ کو لقمے صدائے سگان شام، میں جانتا ہوں خوب تیرا شجرہ حرام، میں جانتا ہوں خوب تیرا شجرہ حرام، بندہ معاویہ کا ہے ہندا کا ہے غلام، میں خوب جانتا ہوں تیرا شجرہ حرام، بندہ معاویہ کا ہے ہندا کا ہے غلام، ارے 2-4 سال اور جہاں میں جیے گا تو، 2-4 سال اور جہاں میں جیے گا تو، مرنے کے بعد نارے سقر میں جلے گا تو۔ اس صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو یہ کہہ کے کھینچی نیام سے شمشیر آبدار، بولے تو ہی صفوں سے نکل او زبوں شیار، بولے تو ہی صفوں سے نکل او زبوں شیار، تجھ سے مقابلے کو میرا دل ہے بے قرار، تجھ سے مقابلے کو میرا دل ہے بے قرار، میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار، میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار، مولانا فرمائے بیت پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کتنی ہے خنجر میں تیرے دھار، اعلان کر رہا ہوں یہ ہے مرد کی زبان، اعلان کر رہا ہوں یہ ہے مرد کی زبان، مسلم نہ کہنا کاٹ نہ لوں گر تیری زبان، مسلم نہ کہنا کاٹ نہ لوں گر تیری زبان۔ تو یہ سن کے پیچھے ہٹ گیا گھبرا کے بے حیا، ایک فیل تن نکل کے مبارز طلب ہوا، ظاہر میں تو جسیم تھا باطن سے بزدلا، بولا کر کے مجھ سے لڑو گر ہے حوصلہ، بولا کر کے مجھ سے لڑو گر ہے حوصلہ، مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر، مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر، بعد اس کے اپنے جینے کی سانسیں شمار کر، بعد اس کے مسلم سکون سے بولے تو ہی پہلے وار کر، پھر اس کے بعد اب جینے کی سانسیں شمار کر، تو گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر۔ اب جنگ کے سلسلے میں جو اساتذہ نقد کر گئے ہیں ان کو کوئی چھو نہیں سکتا، یہ جو ہم ایسے اشاروں کو تصور ہے ذرا سا، اور کبھی کبھی کسی ایک وار کے بارے میں کتابوں میں پڑھ لیا تو نظم کر دیا، ورنہ یہ انہی کا کام تھا۔ مولانا فرمائیں کہ گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر، جیسے منظروں میں اکثر دکھائی دیتا ہے کہ گھوڑا اڑا اور نیزہ آگے، گھوڑا اڑا کے جھپٹا وہ نیزے کو تول کر، مسلم نے بچ کے وار کیا اس کے وار پر، مسلم نے بچ کے وار کیا اس کے وار پر، نیزے سے نیزہ کاٹ دیا، واہ رے ہنر، نیزے سے نیزہ کاٹ دیا، واہ رے ہنر، ارے تھا جھونک میں شامی کا جسم کانپ گیا، خون ہوا جگر، تو تھا جھونک میں
قریب جو مسلم کے آ گیا، تیغے جری کا وار کرشمہ دکھا گیا. بلالا فرمائے تیغے جری کا وار کرشمہ دکھا گیا. گردن سے اتری تارے رگے جاں کو کاٹ کر، گردن سے اتری تارے رگے جاں کو کاٹ کے، ناگن کی طرح خونے ستمگر کو چاٹ کے، ناگن کی طرح خونے ستمگر کو چاٹ کے، خیمے اجاڑتی ہوئی سب ٹھاٹ بات کے، خیمے اجاڑتی ہوئی سب ٹھاٹ بات کے، ارے پلٹی زمین نخوت شامی کو پاٹ کے، پلٹی زمین نخوت شامی کو پاٹ کے، گھوڑے سے یوں حسام جری کا ہدف گرا، سر اس طرف گرا تو بدن اس طرف گرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سینکڑوں جو گرے، تہلکہ مچا. ایک تیر ناتواں نے کی اس طرح سے وغا، جو پہلوان آ گیا زد پر وہ دو ہوا. لاشوں کا ڈھیر سامنے مسلم کے لگ گیا، لاشوں کا ڈھیر سامنے مسلم کے لگ گیا کہ اور کے رقص کرتی تھی ارض وغا کی خاک، اور سیراب خون سے ہوتی رہی کربلا کی خاک. تو غصے سے ابن سعد علیہ نے یہ دی صدا، قابو میں یہ دلیر نہ اس طرح آئے گا. اب گوشے ہوش سے یہ سنو میرا مشورہ، کر لے تمام فوج جری کا محاصرہ. اس اشجع وغا میں دلیری عرب کی ہے، اس اشجع وغا میں دلیری عرب کی ہے. ارے ظاہر میں بوڑھا شیر ہے، ہیبت غضب کی ہے. ظاہر میں بوڑھا شیر ہے، ہیبت غضب کی ہے. یہ سن کے شام و کوفہ کے اہل وغا بڑھے، یہ سن کے شام و کوفہ کے اہل دغا بڑھے. تنہا کو گھیرنے کے لیے اشقیاء بڑھے، حق کے خلاف مکر و فریب و ریا بڑھے. مثل شغال حلقہ کیے بے حیا بڑھے، چاروں طرف سے ظلم کے نرغے میں گھر گئے. ارے مسلم لہو کے پیاسوں کے حلقے میں گر. بس ارباب ازا 6 یا 7 بند مسائب کے کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرما لیں، اس بات کا احساس ہے کہ مسائب کی منزل میں مرثیہ میرا بھی مختصر ہے، کمزور ہے، مگر بہرحال اگر آپ تصور کریں گے ناصران امام حسین علیہ السلام پر مسائب یوں ہی کہاں نظم ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، مسلم لہو کے پیاسوں کے حلقے میں گھر گئے. تنہا پہر طرف سے ہوئے اسلحوں کے وار، زخموں پر زخم کھانے لگا شہ کا جانثار. ارے چاکے بدن سے چھوٹ رہی تھی لہو کی دھار، آخر سنبھل نہ پائے سرے پشت راہوار. طاری ہوا جو ذوق تو چورا کے گر پڑے، گھوڑے سے جلتی خاک پر تھرا کے گر پڑے. آواز دی کہ اے شہر انجور و تشنہ کام، کر لیجئے قبول میرا آخری سلام. ارے مشتاق ہے زیارت آخر کا یہ غلام، لکھ لیجئے حقیر کا بھی ناصروں میں نام. مجھ کو کوئی طلب نہیں حور و قصور کی، اے مولا مجھ کو کوئی طلب نہیں حور و قصور کی، بس چلتے چلتے دیکھ لوں صورت حضور کی. تو سن کر صدا تڑپ گئے سلطان بحر و بر، مسلم کے غم میں بھر گئی اشکوں سے چشم تر. وہ آقی کی ہل گئے جنت کے بام و در، میدان کی سمت دوڑے سنبھالے ہوئے جگر. ارے پہنچے سرانے اپنے فدائی کے اس طرح، جاتا ہے دوست دوست کے
लाश पर जिस तरह रोजानों पर रख के दोस्त के सर को हुसैन ने चेहरे का खून साफ किया अपने हाथ से। मुस्लिम को होश आया तो थर्रा के बोली थे, मौला में सदके इस करमे बेहिसाब के, मौला में सदके इस करमे बेहिसाब के, अरे अब रे करम ने मेरी बढ़ा दी है आबरू और पूरी हुई है आज शहादत की आरज़ू। बोले हबीब होती जो कुछ मेरी जिंदगी हो, बोले हबीब बस 3-4 बार नहीं मिला था फरमाया कि बोले हबीब होती जो कुछ मेरी जिंदगी, मैं कहता कुछ वसीयतें मुझसे करो अखी, मैं कहता कुछ वसीयतें मुझसे करो अखी, लेकिन जो आपकी है वही राह है मेरी। अरे मैं पीछे पीछे आपके आता हूं बस अभी। मुस्लिम की उंगली उठी, नजर थी हुसैन पर, मुस्लिम की उंगली उठी, नजर थी हुसैन पर, यानी निसार होना शहे मशरक़ैन पर। तो बोले हबीब मैं ये वसीयत निभाऊंगा, बोले हबीब मैं ये वसीयत निभाऊंगा, बचपन से भी मैं भी दोस्त रहा हूं हुसैन का। ए मुस्लिम, जो अहद आपका था वही अहद है मेरा, तय करना है मुझे भी शहादत का रास्ता। जब तक हूं जिंदा बंदा रहूंगा हुसैन का, अरे सीना सिपर हमेशा रहूंगा हुसैन का। बाकी दो बंद की ये सुन के इस्तिराब तो मुस्लिम का कम हुआ, ये सुन के इस्तिराब तो मुस्लिम का कम हुआ, लेकिन फिराक़े सिब्ते पैगंबर का गम हुआ, लेकिन फिराक़े सिब्ते पैगंबर का गम हुआ। नागाहिज की मौत की आई सितम हुआ, नागाहिज की मौत की आई सितम हुआ, दिल पर शहे खुदा के हुजूम आलम हुआ। अरे आंखें हुई जो बंद तो मंजर बदल गया, जानों पर शह के सर रहा और दम निकल गया, जानों पर शह के सर रहा और दम निकल गया। पर मुरादा फरमाए आखिरी बंद जो दस्तूर ताज़ियत है, और उसके बाद इमाम हुसैन सलाम के अपने जहनों में सोचते हुए और रोते हुए घर जाइएगा। मुलादा फरमाए कि मुस्लिम पा कत्लगाह में मातम बपा हुआ। इमाम हुसैन सलाम अपने साहब के साथ गए थे। मुस्लिम पा कत्लगाह में मातम बपा हुआ, वाह मुस्लिमा का लाश पर नौहा पढ़ा गया। अंसार शह ने मिलके जनाजा उठा लिया, अरे शब्बीर साथ साथ करते हुए बुका। खैमे में जाके जिक्र शहादत किया गया, अरे खैमे में जाके जिक्र शहादत किया गया। मुस्लिम के नौनिहाल को पुरसा दिया गया, मुस्लिम के नौनिहाल को पुरसा दिया गया। तुम्हारी इस मुक़द्दर से इबादत को कबूल फरमा। मेरे महबूब हमने जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, जो मक़बूल है उनके कर्ज को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार और अदादारा ने सैयदुश्शुहदा आबाद हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने अज़ा को हमेशा हमेशा के लिए नीत तो नाबूद कर दे। मेरे महबूब दुआओं में सबसे ख़ास दुआ यह है कि इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।